الله والله 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 الله والله. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال الله تعالى في مقام آخر أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے. ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا الوقت سیف قاطع، وقت ایک کاٹنے والی تلوار کی مانند ہے. انسان ساری زندگی سمجھتا ہے وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور موت کے وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا، میں ہی دنیا سے گزر گیا. بعض مشائخ نے ارشاد فرمایا الوقت من ذهب وفضة، وقت سونے اور چاندی کی دلیوں کی مانند ہے. جیسے انسان سونے چاندی کی قدر کرتا ہے، وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے. جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کر لی انہوں نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیا، اور جو اپنے وقت کو گنوا بیٹھے وہ ہاتھ ملتے دنیا سے چلے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کرام کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا. کہنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عبقری شخصیت، علمی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کرام کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا. پہلی بات کہ صوفیاء کا یہ قول ہے اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. اور دوسری بات کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو یہ تمہیں جہنم میں دھکا دے دے گا. اگر تم اپنے نفس کو نیکی میں مشغول نہیں کرو گے تو تمہارا نفس تمہیں جہنم میں دھکا دے دے گا. زندگی تو وہی ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر جائے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ انہوں نے سے آگے شعر میں جواب دیا، فرماتے ہیں میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، بڑھاپا نہ بچپن نہ میری جوانی،
جو چند ساعتیں یاد دل بھر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی. بس جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گیا وہ تو زندگی ہے اور باقی سب کا سب شرمندگی. ہر عمل کی نیت ہوتی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا عمل لمن لا نیت له، کہ جس بندے کی نیت نہیں اس کا عمل ہی نہیں. نیت ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہوگا، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل ٹھیک نہیں ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا. ایک آدمی نے ریت کے ٹیلے کو دیکھ کر سوچا کہ اگر اتنا آٹا ہوتا میں غریبوں کو خرچ کر دیتا. پروردگار عالم نے اسی وقت فرشتے کو حکم دیا اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. تو نیت کرنے پر اجر ایک تو اسی وقت مل جاتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیت کرنا سیکھو، یہ عمل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نیت کرنا سیکھو، ہر کام میں نیت کرنی پڑتی ہے. ہمارے مشائخ تربیت کے لیے خانقاہوں میں آنے والے لوگوں کو سب سے پہلے نیت سیکھنے کا سبق دیتے ہیں. اس لیے بعض بزرگ فرماتے کہ میں نے 8 سال اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر نیت کرنا سیکھا. ہر عمل میں نیت کیسے کرتے. جیسے ایک بزرگ کسی شاگرد کے ہاں گئے، اس نے مکان بنایا تھا، تو فرمایا بھائی یہ آپ نے روشن دان کیسے رکھوایا؟ کہنے لگا جی ادھر سے ہوا آتی ہے روشنی آتی ہے میں نے اس لیے رکھوایا. فرمان لگے کاش تو نے نیت کرنا سیکھی ہوتی تو نیت یہ کرتا کہ روشن دان اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی. ہوا اور روشنی تو آنی تھی، نیت میں منحصر ہے. اگر اس نیت سے روشن دان بنواتا تو اجر بھی مل جاتا، فقط ہوا اور روشنی پر تو وہ اجر نہیں مل سکتا. عام لوگ بھی بعض اوقات بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں، نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجر نہیں پا سکتے جو اللہ کے اولیاء ان اعمال پر اجر پا لیتے ہیں. ایک عمل میں کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں، تو ہم ہر وقت اس بات کو سوچیں کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں. داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن نیت تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. یہ اپنے وقت میں تقویٰ کے پہاڑ سمجھے جاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس مشاورت تھی اس کے 40 ارکان میں سے یہ ایک رکن تھے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فقہا میں سے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی نگرانی کرتے رہا کرو کہ یہ وقت کے ساتھ عدلتی بدلتی رہتی ہے. آدمی کی نیت کسی وقت کوئی ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد حالات کے مطابق کچھ بدل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل کرنا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمیں نیت کو واچ کرنا پڑے گا. یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے توبہ طائب ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کی صف میں ایک بن نمایاں مقام عطا کیا. فرمایا کرتے تھے کہ نیت کو فاسد ہونے سے بچا لینا لمبی لمبی عبادتیں کرنے پر فضیلت رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، محدثین میں ان کا نمایاں مقام ہے. فرمایا کرتے تھے کہ نیت کی نگرانی کرتے رہا کرو کہ یہ وقت کے ساتھ عدلتی بدلتی رہتی ہے. آدمی کی نیت کسی وقت کوئی ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد حالات کے مطابق کچھ بدل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل کرنا ہے شروع سے لے کے آخر تک ہمیں نیت کو واچ کرنا پڑے گا.
محدثین میں جتنے تعریفی الفاظ اسماء الرجال کی کتب میں ان کے بارے میں کہے گئے ہیں اتنا کسی دوسرے محدث کے بارے میں نہیں کہے گئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ معمولی اعمال حسن نیت کی وجہ سے عظیم الشان بن جاتے ہیں، جبکہ عظیم اعمال فساد نیت کی وجہ سے معمولی بن جایا کرتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں حاضری کی جو توفیق عطا فرمائی تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کئی اللہ کے چاہنے والے مختلف جگہوں سے آ کر اکٹھے ہوئے. ان عشاق کے ساتھ کچھ وقت گزارنا تاکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عشق کی کچھ پڑیا مل جائے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کہ تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ تیرے در پر کچھ عاشق اکٹھے ہوں گے، میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں. میں بھی آپ کا طلبگار. عزیز دوستو، کسی کی نظر میں رہنا سیکھو. یہ عمل آج بہت کم ہے کہ کسی کی نظر میں رہ کے انسان کچھ وقت گزارے. تعلیم و تربیت. تعلیم تو کتابوں سے مل گئی، تربیت کہاں سے ملے گی؟ وہ کتابوں سے نہیں ملے گی، وہ شخصیتوں سے ملے گی. نقوش سے نفوس نہیں بنتے، نفوس سے نفوس بنا کرتے ہیں. صحبت میں آ کر پھر انسان رنگ پکڑتا ہے. کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. انسان جس طرح کی صحبت میں بیٹھے وہی رنگ اختیار کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، اسی طریقے پر ہوتا ہے. تو کچھ وقت ہم ایسی جگہ گزاریں کہ اللہ رب العزت کی محبت کی کچھ چاشنی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کمپیوٹر والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دو، کچھ عرصے بعد کمپیوٹر کا بزنس کرنے کو جی جائے گا. اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ اگر بیٹھنا شروع کر دو تو پھر خود بخود اللہ رب العزت کی طلب پیدا ہوگی، اللہ والا بننے کو جی چاہے گا. سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. کیا مطلب؟ وہ ذریعہ بن جاتے ہیں. دیکھیے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں. ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. دلوں میں نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں، مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان محفلوں میں جب انسان آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے نور ڈالا جاتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مہینہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تھے. اس ایک مہینے میں ان پر رنگ چڑھ گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں رنگ بیچنے والے، ان کو رنگ ساز کہتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں رنگ چڑھانے والے، کپڑے پہ رنگ چڑھانا ہو ان کے پاس لے جائیے، بتا دیجئے، وہ رنگ چڑھا دیں گے.
ان کو رنگ ریز کہتے ہیں. کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور مشائخ ادنام رنگ ریز ہیں. رنگ چڑھا دیتے ہیں. کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کا رنگ چڑھا دیتے ہیں. غفلت بھرے دل کو لے کر سالک آتا ہے اور ان کی صحبت کی برکت سے ذاکر و شاغل بن کر با خدا بن کر واپس جاتا ہے. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا درس تفسیر، دورہ تفسیر بڑا معروف تھا. رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ملک کے طول و عرض سے ان کے دورہ تفسیر میں شریک ہونے کے لیے حاضر ہوتے تھے. ان کے ایک تعلق والے عالم تھے، واقعہ خود سنانے لگے کہ میں اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گیا. کچھ دیر کے بعد میں نے اجازت چاہی کہ حضرت واپسی ہے، چونکہ درس ہے اور مدرسین کے لیے اسباق کا پڑھانا ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دو، واپس جانے. حضرت نے فرمایا بھئی یہ درس و تدریس تو ساری زندگی کا کام ہے، کچھ دن ہمارے پاس بھی گزار جاؤ. میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ نے خود فرمایا ہے چلو میں 3 دن گزار لیتا ہوں. میں نے نیت کر لی. کہنے لگے 3 دن گزار کر جب واپس آیا میرے دل کی کیفیت ایسی بن چکی تھی کہ آنے والے 3 سالوں میں ایک دن بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی. 3 دن کی برکت ہے. 3 دن گزارے اور 3 دن میں وہ روحانی فیض مل گیا کہ 3 سال تک تہجد کی نماز قضا نہیں. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال را بھی گزار مرد حال شو، قال را بھی گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان دل را جان بے دلدار کن. کہ تو اپنے قال کو کسی صاحب حال کے قدموں میں ڈال دے اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دے. ان کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھ جا. یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے. 100 کتابیں 100 ورق بے شک تو آگ میں ڈال دے مگر اپنے جان و دل کو اپنے رب کے حوالے کر دے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ درس دے رہے تھے، شمس تبریز آ گئے. پوچھا مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ای قالس، یہ قال ہے. انہوں نے کتاب پکڑی اور وضو خانے کا تالاب پاس تھا، اس تالاب میں ڈال دی. اب مولانا بڑے گھبرائے کہ پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، مخطوطہ کتابیں ہوتی تھی تو پانی میں تو سیاہی گھل کے تو کتاب ختم. تو بڑا پریشان ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ پریشان ہوئے تو پانی میں ہاتھ ڈالا اور کتاب نکال کے جو اس کو ہاتھ سے ذرا دبایا تو اس میں سے مٹی نکلنے لگی. تو مولانا حیران ہوئے کہ اتنی خشک. کہنے لگے ای چیز، کہنے لگے ای حالت، سمجھ لگے یہ حال ہے. تو اس قال کو صاحب حال کے قدموں میں ڈالنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں کیفیات ملیں، ایمان کی وہ چاشنی ملے، وہ لذت ملے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان استقامت کے ساتھ شریعت پر زندگی گزارتا ہے. اس لیے مولانا فرماتے تھے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم،
تا غلام شمس تبریز نشد. ہمیں اللہ رب العزت نے یہ جسم ادھارا دیا ہے، یہ ہماری ملک نہیں ہے، یہ ہمیں مستعار ملا ہے. اور دستور یہ ہے کہ جو چیز ادھار کی ملے تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں. ہم اپنے جسم سے جتنی محنت کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اتنی کرنے کی کوشش کریں. آپ غور فرمائیے کہ پچھلے رمضان کی روزے اور تراویح کی مشقتیں ہم بھول چکے، لیکن الحمدللہ نام اعمال میں اس کا اجر باقی ہوگا. اس مرتبہ کی مشقتیں بھی کل بھول جائیں گے، لیکن اعمال کا اجر پھر سلامت رہے گا. تو اس جسم کو جتنا انسان خیر کے لیے استعمال کر سکے اتنا کرے. جیسے بچے کو بہلا پھسلا کے کام نکال لیتے ہیں، اس جسم کو بھی بہلا پھسلا کے عبادت کر لیجیے. ہمارے اکابر نے اتنی محنت کی کہ ایک بزرگ جن کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے. ہر طواف کے 7 چکر، تو 490 چکر تو یہ ہو گئے، اور ہر طواف کی 2 رکعت نفل واجب الطواف، تو 140 رکعت یہ ہو گئی. اب سوچیں ہم کبھی اگر 50 رکعت پڑھیں تو ہمارے تو گھٹنے ہی جواب دے دیں. وہ 140 رکعت تو یہ پڑھتے تھے، اور 490 چکر. علماء نے لکھا کہ قریب ترین چکر کا فاصلہ کا اندازہ لگایا جائے تو 13 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. اور یہ ان کی زندگی کے اعمال میں سے ایک عمل تھا، باقی اعمال اس کے علاوہ. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابرین نے کتنی کس کے محنت کی. چنانچہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ہمسائے کا بچہ جو اپنے والدین کے ساتھ مکان کی چھت پہ سوتا تھا، وہ اپنے والد سے پوچھنے لگا، ابو یہ جو ساتھ والی چھت ہے اس پہ ایک مینارہ ہوتا تھا جو رات کو ہم دیکھتے تھے، اب وہ مینارہ نظر نہیں آتا. تو والد نے کہا، بیٹا وہ مینارہ نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ تھے، وفات پا گئے، اب تم اس مینارے کو کبھی نہیں دیکھو گے. اتنی عبادت کہ ہمسائے کے بچے چھت کا مینارہ سمجھا کرتے تھے. رابعہ بصریہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دعا کے لیے حاضر ہوا، دیکھا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں. کہنے لگا تھوڑی دیر بعد آؤں گا. اتنے میں اثر ہو گئی. جب اثر پڑھ کے آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے وظائف میں بیٹھی ہیں. کہنے لگا فارغ ہو لیں. اتنے میں مغرب ہو گئی. اچھا مغرب کے بعد آؤں گا تو دیکھا وہ آبین میں مصروف ہے. اس کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کے بعد آؤں گا، دیکھا کہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پوری رات گزار دی. فجر کا ہو گیا، وقت ہو گیا. کہنے لگے اچھا میں فجر کے بعد آؤں گا. فجر کے بعد آئے، دیکھا کہ اشراق پڑھ رہی ہیں. اشراق کے بعد آئے تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی. تو جب آیا اور اس کی پاؤں کی آہٹ ہوئی تو رابعہ بصریہ اٹھ بیٹھی اور دعا کرنے لگی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسی آنکھوں سے جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزار دی، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی نہیں ہے. ہمارا سونے کا کیا حال ہے؟ اتنا وقت کا خیال رکھا کہ ممشاد دنوری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ خشک ستو پھانک رہے ہیں. حضرت پانی ملا کے کھا لیں، آسانی ہوتی ہے. بھئی میں نے حساب لگایا، پانی ملا کے کھانے سے اتنا وقت زیادہ لگتا ہے کہ جس میں انسان 70 دفعہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، 20 سال سے خشک ستو پھانک لیتا ہوں، جو وقت بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم بھی اس طرح اپنا وقت زندگی کا بچا سکتے ہیں؟
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واللہ انی اتعصف، اللہ کی قسم مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت پر جو میرا کھانے میں گزر جاتا ہے کہ اس وقت میں کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا. کھانے کے وقت پر افسوس ہوتا تھا. چنانچہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثالیں نہیں ہوں گی علم کے حاصل کرنے کی جو ہمارے اکابرین نے پیش کر دی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے دوسری جگہ درس دینے جاتے تھے، وقت کم تھا تو لوگوں نے سواری کا بندوبست کر دیا کہ حضرت آپ پہنچ جایا کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت مجھے کتاب پڑھا دیں، بھائی وقت تو ہے نہیں. حضرت جب آپ سواری پہ سوار ہو کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں نا تو آپ سواری پہ بیٹھ کر درس دینا شروع کر دیا کریں، میں سواری کے ساتھ دوڑتا بھی رہوں گا اور آپ سے کتاب کا مطالعہ بھی کرتا رہوں گا. آپ بتائیے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال مل سکتی ہے علم طلب کرنے کی؟ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد گرامی، دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ گنا چوسوں. کہنے لگے کبھی فارغ ہو کے دھوپ میں بیٹھ کے چوسیں گے. 20 سال گزر گئے، دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسنے کی فرصت نہ ملی. ایسی زندگی گزاری. تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اس لیے کہ اسی وقت کو ہم چاہیں تو سونا بنا سکتے ہیں اور اسی وقت کو ہم سونے میں گزار سکتے ہیں. جو باتیں کہی جائیں ان کو دل کے کانوں سے سنیں. عام طور پر انسان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، یا سن کے محسوس کرتا ہے کہ مجھے یاد ہو گئی اور 24 گھنٹے بھی یاد نہیں رہتی. ایسے احباب کے جو بات جلدی بھولتے ہوں، بہتر ہے کہ وہ کچھ کاغذ پہ ہنٹس لکھ لیا کریں، اور جن کو یاد رہتا ہے وہ بھی لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ یہ مستقل اپنے پاس ایک ریکارڈ بن جاتا ہے اور آدمی بعد میں کسی وقت اگر اس کا مطالعہ کرے تو محفل کی برکتیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں. ہم نے اپنے مشائخ کی خدمت میں کتنے علماء کو یہ کام کرتے دیکھا. کاغذ قلم ان کے پاس، جب بھی کوئی بات شیخ سے سنتے اس کو قلم بند کرتے. یہ قلم بند کرنا ایک بہت اچھی عادت ہے. بہت قیمتی قیمتی باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں مگر محفوظ نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم ان کو بھول کر محروم ہو چکے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کتابیں باتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں اور انسان کو سننے میں مل جاتی ہیں. یہ صحبتی علم ہوتا ہے، اور پھر اس کے کہنے والے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے شریعت میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا گیا کہ انسان جو سنے اس پر عمل کرے. حیران ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اسمعوا و اطیعوا، تم جو سنو گے اس کی اطاعت کرو گے. یہ اتنا اہم عمل ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہے دعا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اور جنتی لوگوں کی صفت بتائی گئی، نیک لوگ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو سنتے ہیں اچھے انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اس کا مطلب سب نہیں سنتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ان کو سننے کی توفیق دے دیتا. تو ہر بندہ نہیں سنتا. تو سننا، اچھا سننے والا ہونا، یہ بھی ایک صفت ہے. خاص طور پر جب آپ ان مجالس میں بیٹھیں
تو قرآن پاک میں ترتیب بتائی گئی، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے اندر دل ہو، یعنی دل کو حاضر کر کے بیٹھیں، پہلی بات دل میں طلب لے کے بیٹھیں، لمن کان لہ قلب، جن کے اندر دل ہو اور جن کے سینے میں سل ہو پھر نہیں فائدہ ہوتا، دل ہو طلب ہو، او القسمہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، وہ شہید حاضر باش ہو کر بیٹھیں۔ تو جو اس طرح طالب صادق حاضر باش ہو کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم والے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آئے تو تھے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش اگر ہم سنتے اور ہمارے اندر عقل ہوتی تو ہم پھر جہنم والوں میں سے نہ بنتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ جو سنتے نہیں یا پھر اس کو عقل سے محفوظ نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے ساجد نے عرض کیا کہ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، کبھی کبھی ضمیر کی آواز بھی سنا کریں۔ ایک تو یہ آواز ہے نا جو ممبر و محراب سے آپ سن رہے ہیں، ایک آواز ہے جو ہماری اندر کی مسجد سے ہمیں سنائی دیتی ہے، ادھر بھی تو مسجد ہے نا۔ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت بنائی ہے، جب بھی انسان کوئی خرابی کرے گا اندر سے زمین چیخے گا، پکارے گا، اسے کہے گا تم کر کیا رہے ہو، لیکن انسان اتنا بہرا ہو جاتا ہے کہ ضمیر کی آواز سننا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم اس آواز کو بھی سنا کریں کہ اندر والا میں کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا واہ واہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اندر سے ہمیں پوری رپورٹ ملتی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ بہرحال اعتکاف کے دوران چند باتیں توجہ طلب ہیں۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ 4 چیزوں میں مجاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک قلت کلام، کم بولنا، زیادہ بولنا مرض ہے، کم بولنا صفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کم بولتے تھے کہ جہاد کا خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا اور 200 سے کم الفاظ تھے، یعنی 200 سے کم الفاظ میں جہاد کا خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا۔ اتنے تھوڑے الفاظ میں اتنا زیادہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور ایک خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہے کہ جو 1 منٹ میں انسان پڑھ سکتا ہے، مستقل خطبہ۔ اس کو کہتے ہیں دریا کو کودے میں بند کرنا۔ اور ہماری تو 200 الفاظ کے ساتھ تمہید بندتی ہے۔ تو قلت کلام، جیسے حضرت مولانا عصر کے بعد فرما رہے تھے کہ بھئی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیجئے، بہت ہی کوئی ضرورت ہو تو پھر کلام کیجئے، وہ بھی آہستہ آواز کے ساتھ۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے، خاموش طبع تھے، بہت کم بولتے تھے۔ کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت کچھ وعظ و نصیحت کریں، فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔
یہ وہ مجاہدہ ہے جو خانقاہی ماحول میں کرنا پڑتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ذرا کم بولتا ہے نا، پھر اس کے اپنے اندر علوم و معارف بڑھتے ہیں. تو قلت کلام یہ پہلا مجاہدہ. دوسرا ہے قلت طعام. قلت طعام کا کیا مطلب؟ کہ ضرورت کے مطابق کھائے. یہ نہیں کہ ضرورت سے بھی کم کھائے اور اس کی بجائے پھر گولیاں کھانی پڑ جائیں. ضرورت کے مطابق کھائے، اسراف نہ کرے کھانے میں. کلو پر تو عمل ہو، کلو تا گلو پر عمل نہ ہو. تو ضرورت کے مطابق کھانا، اتنا نہ کھائے کہ کھانے کے بعد پھر بے اختیار پڑ جائے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں. یہ نعمت قلت طعام والی ہمیں روزہ سے نصیب ہو رہی ہے. آج کل روزہ رکھتے ہیں نا، تو قلت طعام پر خود بخود عمل ہو رہا ہے. خانقاہی ماحول میں پہنچ گئے تو قلت کلام پر بھی عمل ہو جائے گا. تیسری چیز ہے قلت منام، تھوڑا سونا. تھوڑا سونا سے کیا مراد؟ کہ ضرورت کے مطابق سوئے. گھوڑے بیچ کے سونے کی اجازت نہیں. اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا. کیونکہ چند راتیں ہیں، ان راتوں میں جاگنے کی کوشش کرنی ہے. ایک سکیجول بنا دیا گیا، آپ پیش کر دیں گے، اس کے مطابق آپ سوئیے اور جاگیے. اعتدال ہوگا، نیند بھی مل جائے گی، عبادت کا بھی موقع مل جائے گا. ویسے تراویح پڑھنے سے قلت منام پر عمل ہو جاتا ہے. تلاش لیلۃ القدر کے لیے ہمارے ایک مہربان ہیں، ان کی 4 تراویح ابھی رہتی ہیں. انہوں نے 4 تراویح ابھی پڑھنی ہے تو ہم ان کے پیچھے نفل کی نیت باندھ لیں. ان کی تراویح ہو جائے گی، ہمارے نفل ہو جائیں گے، قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا. پڑھتے وہ بھی 1 پاؤ ہی ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر کم از کم کچھ عمل تو ہم کریں نا لیلۃ القدر کی تلاش میں. جب نیند آئے نا اور آنکھیں نیند کو ترسیں تو وہ خوش ہونے کا وقت ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جی نہیں جانتا کہ ہم نے ان نیکوکاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل کی ٹھنڈک کیوں نہیں کہا؟ کہ ہم نے ان کے دلوں کی تسکین کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ہم نے ان کی دل کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. نہیں، قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ جو لوگ راتوں کو جاگیں گے، کیونکہ رات کو جاگنے سے آنکھیں نیند کو ترستی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کر کے وہ لذت دیں گے کہ جن کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی. تو اس لیے اگر آنکھیں نیند کو ترسیں تو خوش ہوں کہ الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ ان آنکھوں کی اس نیند کی کمی کی لاج رکھی جائے گی اور ان کو تسکین عطا کی جائے گی. تو قلت منام تراویح سے اور قیام اللیل سے انشاءاللہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اس کے بعد رہ گیا قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ تھوڑا اختلاط کرنا. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ان کو اس پر عمل نصیب ہو گیا. اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو مسجد سے باہر جا کے ہر بندے سے مل نہیں سکتے. مسجد میں آنے والوں سے ملنے کی اجازت ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم مشرب سے ملو، ہر ایک سے ملنے کی اجازت نہیں ہے.
تو اس پر عمل بھی نصیب ہو گیا. تو الحمدللہ کہ جو دوست احباب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں تشریف لے آئے ان کو مجاہدے کی ان چاروں قسموں پر عمل کی توفیق نصیب ہو گئی. رمضان مبارک میں ہم نے صبر سیکھنا ہے. اس کو شہر الصبر حدیث پاک میں کہا گیا، صبر سیکھنے کا مہینہ. روزہ صبر سکھاتا ہے اور لذات گناہوں کے کرنے کا سبب بنتی ہیں. روزے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب روزے دار آدمی اللہ رب العزت کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو پھر حرام چیزوں کو چھوڑنا تو بہت آسان معلوم ہوتا ہے. یعنی کھانا پینا جماع یہ حلال تھا بندے کے لیے، مگر رمضان مبارک میں دن میں ان کو چھوڑ دیا. مقصد کیا کہ اے پروردگار اگر میں حلال چیزوں کو آپ کے اشارے پر چھوڑ سکتا ہوں تو پھر حرام کو تو میں بہت آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتا. ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے تاکہ بقیہ پورا سال ہم حرام سے بچنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ بڑا عجیب ہے، ڈٹ کے گزار لیں گے نا تو یہ پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 11 بھائی ایک اور 12ویں یوسف علیہ السلام، احد عشرہ کوکبہ 11 بھائی اور 12ویں حضرت یوسف علیہ السلام. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف فرما دیا. بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی سی ہے اور ہمارے باقی 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سی ہے. اس مہینے کو اچھا گزاریں گے اللہ اس کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے ہم نے مسجد میں رہ کر اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے. دل چاہے گا بولیں، حالات حاضرہ. اچھا آپ آئے ہیں فلاں جگہ سے تو کیا حالات ہیں؟ گپے مارنے کو دل کرتا ہے اور انسان اس کو سمجھتا ہے کہ ہم تو اچھی باتیں نیک باتیں کر رہے ہیں. اس میں مت الجھیے اس لیے کہ وقت کم ہے. اس وقت کو اپنے پروردگار سے باتوں میں گزاریے. لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے گھر بہترین جگہ تھی، اب جس کے گھر میں آ بیٹھے ہیں حق بنتا ہے اسی سے باتیں کریں. اس لیے جتنا وقت ملے تلاوت قرآن میں خرچ کیجیے. تلاوت قرآن پاک کرنے والا بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. اور مجاہد کون ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے. تو ہم نے شریعت کی پابندی کے لیے نفس کے ساتھ مجاہدہ. دیکھیں مجاہدہ 3 طرح کا. ایک ہوتے ہیں مخالفت فی المعاصی، گناہوں کے بارے میں نفس کی مخالفت کرنا، یہ انسان پر فرض ہوتا ہے. مخالفت فی المعاصی کیا ہے؟ انسان کے اوپر فرض ہے. ایک ہوتی ہے مخالفت فی الحدود، حظ اور لذت میں نفس کی مخالفت کرنا، یہ مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لذتوں کو چھوڑ دے. اور ایک ہے مخالفت فی الحقوق، نفس کے حق کے بارے میں مخالفت کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے، اس کو منع کر دیا گیا. مثلا ایک آدمی بیمار ہے، دوائی نہیں کھاتا تو یہ نفس کے حق کو پورا نہیں کر رہا. تو شریعت نے دیکھو کتنا اعتدال کی بات سکھائی. حقوق ہیں نفس کے تو مخالفت کو منع کر دیا. لذتوں کا معاملہ ہے تو پسند کیا کہ ان کو چھوڑ دو اللہ کے لیے. عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو. آج کل تو لطف کچھ لینے کو جی چاہتے ہیں نا ہر چیز میں. اور تو اور اذکار بھی تھوڑے دن کرتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں جی لطف نہیں آ رہا. تو بھئی یہ اللہ کا کرم تھوڑا ہے کہ اس نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. اعتکاف عقوق سے ہے.
اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جم جانا، بیٹھ جانا، رک جانا، اپنے آپ کو پابندی میں رکھ لینا. تو معتکف آدمی اپنے اوپر گویا پابندیوں کو لاگو کر لیتا ہے. یہ ایک سنت عمل ہے مگر علل کفایہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جائے گا تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. دیکھیے اعتکاف میں اختلاط میں اعتدال سکھایا. مسجد میں آنے والوں سے تو ملاقات کر سکتے ہو لیکن باہر جا کر لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے. پھر اور زیادہ اعتدال دیکھیے کہ اعتکاف والے کو رات میں کلو وشربو پر تو عمل کا حکم دیا مگر پابندی لگا دی ولا تباشروہن، بیویوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں. وجہ کیا ہے کہ کلو وشربو کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے اور ضرورت کی حد ہوتی ہے، اور بیوی کے ساتھ اختلاط کا تعلق لذت کے ساتھ ہے، شہوت کے ساتھ ہے، اور شہوت کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو لذتوں اور شہوتوں کو تڑوا دیا اور ضرورتوں کا لحاظ فرما لیا. اگر چاہتے تو کھانے پینے سے بھی روک سکتے تھے مگر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھیے لذتوں کو فقط چھڑوا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. آئے میرے گھر میں بیٹھے ہو اور پھر ولا تباشروہن پر عمل نہیں کر پاتے تو اس کو منع کر دیا. اور واقعی جب انسان بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اس لیے اعتکاف والوں کو اس ایک عمل سے منع فرما دیا. مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے حکم فرمایا، گھر میں بھی فرما سکتے تھے، ویرانوں میں بھی کہہ سکتے تھے. مسجد میں فرمایا کیوں؟ تاکہ نماز با جماعت وقت پر نصیب ہو سکے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ مل کر تو کچھ حیثیت رکھتا ہے، اکیلا ہو کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو نماز با جماعت کی پابندی، اگر گھر میں اعتکاف کا حکم دیتے تو نماز با جماعت کیسے ملتی؟ اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ گھر میں جو مسجد ہوتی ہے، کوئی مصلی رکھنے کی جگہ، کوئی کمرہ، کوئی تخت پوش جس پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، وہ گھر کی مسجد ہوتی ہے، مسجد بیت ہوتی ہے. وہ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون القرآن، کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی نہیں ہوتی جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو. حضرت احمد ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں ہی صحیح، حدیث پاک کے مطابق جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیت اللہ میں شامل فرما رہے ہیں. یہ بھی بیت اللہ ہے، بیت من بیوت اللہ. تو معلوم ہوا کہ گھر کا وہ تخت پوش، وہ مصلی جہاں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وہ ان کے لیے مسجد کا حکم ہے، گھر کی مسجد ہے وہ. لہذا عورتوں کو کہا کہ تم گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھو، اور مردوں کو کہا کہ تم محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو. اجر دونوں کو برابر ملے گا. اللہ رب العزت نے سہولت کا بڑا لحاظ رکھا، اتنا کہ اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں تو حکم دیا کہ اعتکاف میں ہو مگر پھر تم گھر سے جا کے اپنا کھانا لا سکتے ہو تاکہ تم کھا سکو. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا کہ شریعت نے سوال سے منع فرما دیا. غیر کی طرف مت دیکھو، محتاجی نہ کرو کسی کی کہ جی کوئی لا کے ہمیں دے. مسجد میں کوئی نہیں لانے والا، اپنا بیٹا بھائی خود جا کے اپنے گھر سے روٹی لا سکتے ہو. تو سوال کو ناپسند کیا، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد الوسع سوال سے گریز فرماتے تھے. علمی سوال کی اجازت
لیکن چیزوں کے سوال سے پرہیز فرماتے تھے. اس لیے ایک صحابہ کی جماعت سے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے, اور وہ لوگ اتنا اس پر عمل کرتے تھے کہ اگر سواری پر بیٹھے ہیں, کوڑا گر گیا تو کسی سے کہتے نہیں تھے اٹھا کے دیں, خود اترتے تھے, کوڑا اٹھانے کے بعد پھر سوار ہوا کرتے تھے. اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا. چنانچہ اگر تیمم اگر پانی نہ ہو بندے کے پاس اور کسی اور کے پاس پانی ہے تو باقی فقہا کہتے ہیں کہ مانگنا لازمی اس کے اوپر ہے کہ ان سے مانگے, اگر نہیں دیتے پھر تیمم کرے. امام صاحب نے کہا نہیں, تیمم کے لیے مانگنا شرط نہیں ہے, سوال شرط نہیں ہے. اپنے وسائل میں ہے تو کرے وضو پانی سے, اگر اپنے وسائل میں نہیں تو مانگنا شرط نہیں ہے. کیونکہ کئی مرتبہ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے نہیں سوال کرنا پسند کرتا کسی سے. تو امام اعظم نے دیکھو کیسا مسئلہ لکھا, سبحان اللہ, شریعت کے نبی علیہ السلام کے مزاج کو سامنے رکھا کہ آپ اس طرح سوال کو پسند نہیں فرماتے. تو شریعت نے آسانی دی کہ اگر کوئی لانے والا نہیں تو تم گھر جا کے اپنا کھانا لا سکتے. مزید آسانی دیکھیے کہ آئے تو اعتکاف والے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں, مگر پروردگار نے آسانی کر دی, 10 کی 10 راتوں میں نہیں جگایا, فرمایا ایک رات جاگ لو, پھر دوسری تخفیف ہے آرام کر لو, پھر جاگ لو, پھر آرام کر لو. اس لیے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے وتر راتوں کے اندر بنا دیا ہے. کتنی آسانی اپنے بندوں کے لیے فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اعتکاف میں آ کر بیٹھے ان کو بھی متواتر 10 راتیں جاگنے کا حکم نہیں. فرمایا کہ نہیں بھائی, جو 21, 23, 25, 27 اس طرح کی راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, ان میں زیادہ جاگو, اور دوسری رات میں تم بے شک کچھ آرام کر لو. تو ایک رات جگایا, ایک رات آرام, ایک رات جگایا, ایک رات آرام. اور وسعت دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے گھر کمانے والا کوئی نہیں, تو فرمایا کہ تم اگرچہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ چکے ہو, لیکن اگر تم اتنی تجارت کرو کہ جس سے تم روزی کما کے بچوں کو پہنچا سکو تو اتنی تجارت کرنے کی بھی اجازت عطا فرما. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جائز ضروریات کا کتنا خیال فرمایا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, واقعی دین کے اندر اللہ نے حرج نہیں رکھا. اور مزید بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوتا ہے وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ, مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں جو وہ پہلے کرتا تھا اب نہیں کر پاتا, بن کیے اللہ اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. مثلا یہ اعتکاف میں ہے, ایک آدمی کوئی فوت ہو گیا, اب محلے والوں نے جنازہ پڑھا, اگر یہ نہ اعتکاف میں ہوتا تو یہ بھی جنازہ پڑھتا. چونکہ اعتکاف میں ہے اور پڑھنے کی عادت تھی, دن پڑھے اللہ اس کے نام اعمال میں اجر لکھوائیں گے. کوئی بیمار ہے, اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو عیادت کے لیے جاتا, اب اعتکاف میں نہیں جا پا رہا, دن گئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھوائیں گے. تو کتنی سہولت کہ وہ نیکیاں جو اعتکاف میں نہ ہونے کی حالت میں یہ کیا کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, اللہ تعالیٰ دن کیے وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ امیر اور مامور کو پسند کرتے ہیں. اگرچہ ہم اعتکاف میں آئے مگر امیر کے تحت وقت گزاریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, مگر دونوں میں سے اللہ نے ایک کو امیر بنایا, دوسرے کو مامور بنا دیا. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے 40 دن اللہ کے لیے خوب ڈٹ کر عبادت کی, اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت اور علم کے معرفت کے چشمے نکال دیتا ہے. اسی لیے چلہ معروف ہے ہمارے بزرگوں میں شروع سے ہی. بنی اسرائیل پر 40 دن کے روزے تھے. پہلی امتیں 40 دن کے روزے رکھتی تھی. عجیب بات کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے روزے تو 30 دیے,
اجر 40 کا دیا. ایک عجیب علم نکتہ، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر مہربانی فرما دی کہ روزے فرض کتنے فرمائے؟ 30 دن کے، مگر اجر کتنا دیا؟ 40 دن کا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کو سنت بنا دیا، اعتکاف والے کیونکہ دن میں بھی معتکف ہوتے ہیں، رات کو بھی معتکف ہوتے ہیں، ان کی رات کے دنوں کو رات کو بھی شامل کر کے 30 دن تو یہ ہو گئے، یعنی 20 دن ہو گئے رمضان کے، اور 10 دن کے دن اور راتیں ان کو علیحدہ علیحدہ گنے تو 20 دنوں کے برابر ہو گئی. چنانچہ معتکف 1 مہینہ روزے رکھے گا، 10 دن اعتکاف کرے گا، اللہ اس کی برکت سے 40 دن روزہ دار رہنے کا اجر عطا فرما دے. تو اعتکاف کی برکت سے اس امت کو 30 دن کے روزوں پر 40 کا اجر عطا فرما دی. گویا ان کی راتوں کو بھی شامل فرما لیا رمضان کے دنوں کی مانند. حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین وقت ہے کہ ہمیں چند دن مل گئے، اس میں ہم ذرا اپنے آپ پر نظر دوڑائیں. ایک والد تھے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے بیٹا تم جو کام بھی کرو مجھے رپورٹ دیا کرو، مجھے رپورٹ دیا کرو. وہ بیٹا چند دن تو ہر کام کی رپورٹ دیتا رہا. چند دن کے بعد تنگ آ کے کہنے لگا کہ ابو ایک مصیبت ہے، ہر کام چھوٹا بڑا آپ کو آ کے رپورٹ کرنا. والد کہنے لگے بیٹا تجھے مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں تھا، اتنا سمجھانا مقصد تھا کہ جن کاموں کا حساب تم مجھے دینا مشکل سمجھ رہے ہو جب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا پھر تمہارا کیا بنے گا. بھائی اتنا سبق سکھانا تھا کہ اگر مجھے حساب دینا تمہیں اتنا مصیبت نظر آتا ہے تو پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دو گے تو پھر تمہارا کیا بنے. دیکھیں ہمارے مشائخ اس طرح اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے. ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں. اپنے عیبوں پر نظر تو عاجزی پیدا ہوگی، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر تو ان کے ساتھ حسن ظن پیدا ہوگا. اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی ان دنوں میں جو نمازیں ہم پڑھیں نا تعدیل ارکان کے تسلی کی رکعتیں پڑھیں. بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع تو عطا فرمائی دیا، کیا بھاگی دوڑی کی نمازیں. تو ان دنوں میں تسلی کی چند رکعت پڑھنے کی کوشش فرمائیں اور اپنے نامے اعمال میں تسلی کی چند رکعتیں پڑھنا لکھوا جائیں سکون کے ساتھ. اسی لیے پہلے سالوں میں تہجد صبح پہلے ہوتی تھی، کھانا بعد میں ہوتا تھا، اور کئیوں کو فکر لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں سحری ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ہم نے اس سال اپنا معمول بدل کے سحری پہلے کر دی کہ اطمینان سے کھانا کھائیں پھر تسلی سے نماز پڑھیں. چونکہ جب سحری کر لی اب تو اور کرنے کا کام کوئی نہیں، تو ہم نے کہا کہ چلو تسلی کی چند رکعتیں مل جائیں. اطمینان کی نمازیں ادا کرنے کی کوشش فرمائیں. نماز میں دھیان جمانے کی مشق فرمائیں. ان دنوں میں یہ وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے. ایسا بہترین وقت ہمیں معلوم نہیں زندگی میں پھر کب ملے گا. کب تک ہم بے ذوق سجدے کریں گے اور بے سرور نمازیں پڑھیں گے. اور اگر کوشش کے باوجود بھی ایسی نماز نصیب نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگیں، رو کے مانگیں الہی مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، الہی مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں. اللہ کے سامنے بیٹھ کے بھی حجاب میں ہیں، اور رونے کی کیا بات اس سے بڑی ہو سکتی. اب آخر میں 2 باتیں چھوٹی چھوٹی توجہ طلب ہیں. آپ کا اعتکاف میں آ کر بیٹھ جانا عمل کی قبولیت کی دلیل ہے. آپ کا اعتکاف میں آ کر بیٹھ جانا اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے
کہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ اپنے در پر آئے ہوئے کو خالی بھیجنا پسند نہیں کرتا. تو اگر دنیا کے سخی اپنے در پہ آئے ہوئے کو خالی بھیجنا پسند نہیں کرتے تو سخیوں کے پروردگار اپنے در پہ آئے ہوئے کو خالی کیسے بھیجیں گے؟ اگر وہ نہ دینا چاہتے ہوتے تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی. کوئی گھر کا بیمار ہوتا, کوئی کام نکل آتا, کوئی مسئلہ بن جاتا, نہ پہنچ پاتے. اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا کہ جس کو نہیں دینا اس کو اپنے در پہ آنے ہی نہ دے. ویسے بھی بندوں کا بھی دستور ہے کہ جس کو پسند کرتے ہیں گھر کے دروازے کے قریب اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. گھر میں بلانا تو دور کی بات ہوتی ہے, گھر میں اسی کو بلاتے ہیں کہ جس سے ان کو محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, اپنا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آ کر بیٹھنے کی جو توفیق دی, یہ آ جانا اور بیٹھ جانا ہی عمل کی قبولیت کی دلیل ہے. ایک اور بات بڑی مزے کی, رابعہ بصریہ, ذرا علمی نقطہ ہے سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. رابعہ بصریہ نے حج کیا تو حج کرنے کے بعد کہنے لگی کہ بس اجر کی مستحق بن گئی. خوش ہو کے کہنے لگی, حج کیا تو حج کرنے کے بعد کیا, خوش ہو کے کہنے لگی کہ میں اجر کی مستحق بن گئی. کسی نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اول تو مجھے حج کرنے کا اجر ملے گا, اول تو مجھے حج کرنے کا اجر ملے گا, اور اگر نہ ملا تو یہ تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے, اور مومن کو مصیبت پر بھی اجر ملا کرتا ہے. اول تو مجھے حج کرنے پر اجر ملے گا, اور اگر نہ ملا تو میرے لیے یہ بڑی مصیبت ہے, اور مصیبت پر مومن کو اجر ملا کرتا ہے. تو بھائی آ جانا قبولیت کی دلیل, اول تو اس پر اجر ملے گا, اور اگر نہ ملا تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر بھی اجر عطا کرنے کا وعدہ فرما دیا, تو ملے گا, پکا ملے گا. اور ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا. جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں نا, دوست سمجھ کے جاتے ہیں نا. تو جو اعتکاف میں آ کر بیٹھے ہیں یا اعتکاف والوں کے محفلوں میں شامل ہونے کے لیے مقامی حضرات آ جاتے ہیں, وہ بھی اس اجر میں شریک ہو جاتے ہیں. ہم رجال لا یشقی جلیسہم, حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, جماعت کے مجمع ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا, اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے اجر کی پکی امید رکھیے. ہم نے دنیا میں بہت دوستیاں بنائی, کیا نتیجہ پایا؟ بس اب یہ سمجھیں کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا دوستی کا تعلق بنانا چاہتے ہیں. فکر دنیا کر کے دیکھی, فکر عقبہ کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی, فکر عقبہ کر کے دیکھ, چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی, فکر عقبہ کر کے دیکھ, چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے بنا, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. اب تک ہم اوروں کو اپنا بناتے پھرے, اب اللہ تعالیٰ کو بنانے کا وقت ہے. اس لیے یہ 10 دن اپنے رب کو منائیے. جو گناہ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے, ان گناہوں کو ہم چھوڑیں, اپنے رب سے معافی مانگیں. تنہائی کے اوقات میں, رات کی اور تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ روز ہو کے دعا مانگیں, ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں. جو آدمی کسی کے دروازے کی دہلیز پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, کھٹکھٹاتا رہتا ہے, آخر دروازہ کھولنے والا کھول دیا کرے. تو معتکف اللہ رب العزت کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے والے کا دوسرا نام. معتکف کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے. جب چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ ہی گئے, انشاءاللہ دروازہ کھلے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم عاجز مسکینوں کا یہاں حاضر ہونا
قبول فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائیں گے. اگرچہ ہم اس اہل تو نہیں ہیں مگر پروردگار کے ہاں قابلیت نہیں، قبولیت کا معاملہ ہے. ایک طرف ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ قابلیت ہمارے اندر نہیں ہے، مگر امید بھی بڑی لگتی ہے. اللہ اگر آپ نے قابلیت پر بات رکھی ہوتی تو ہمارا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ہاں قابلیت نہیں، قبولیت کی بات ہے. تو قبول تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ وہی سہاگن جسے پیا چاہے. تو اس لیے دعا مانگیے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا بنا لے اور ہماری زندگی میں ایک نیکی والا انقلاب پیدا فرما دے، اور ہم جن گناہوں کی نحوست میں زندگی گزارتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما دے اور نیکیوکاری پرہیزگاری کی زندگی کے ساتھ واپس لوٹائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. نیچے دیکھیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو. اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجیے. سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے مالک ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرما. اے اللہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اصلاح فرما. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حضوری نصیب فرما. میرے مولا ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں جمعیت نصیب فرما. اللہ ہم دنیا کے متوالے بنے پھرتے ہیں، ہمیں اپنا عاشق و صادق بنا. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا، ہمیں اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرما.
اے اللہ ہمیں مقام احسان والی نمازیں نصیب فرما. اللہ عمر بڑھتی جا رہی ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, ہم کب تک غفلت کی نمازیں پڑھتے پھریں گے؟ اے مالک قرآن پڑھتے ہیں, حلاوت محسوس نہیں ہوتی. رب کریم تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں, تیرے در کے سائل ہیں. اے مالک رحمت فرما دیجئے, ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب کر دیجئے. رب کریم تلاوت کی لذت عطا فرما دیجئے, رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب کر دیجئے. رب کریم ہمیں مقام احسان والی نماز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سچی توبہ کرتے ہیں, میرے مالک توبہ قبول فرما لیجئے. آئندہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں رعایت کے ساتھ آداب کے ساتھ اعتکاف کا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. رب کریم ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے, اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا, اپنی لقاء, اپنا مشاہدہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.